امام اہل سنت نے ایسے گھرانے میں آنکھ کھولی کہ جس کی فضا ذکر خدا اور تذکرہ مصطفیٰ کے نور سے منور تھی، جس گھر میں ہر سو ہر طرف شریعت و طریقت کی مہک اپنی خوشبوئیں لٹا رہی تھی، خوف خدا اور عشق مصطفیٰ کا ہر طرف اجالا ہی اجالا تھا۔ اس پر نور ماحول نے امام اہل سنت کے سینے پر ایسا نقش جمایا کہ آپ کا پورا وجود عشق مصطفیٰ کی لپیٹ میں آ گیا، اور اسی عشق مصطفیٰ کے باعث امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ اگر میرے دل کے دو ٹکڑے کیے جائیں تو ایک پر لا الہ الا اللہ اور دوسرے پر محمد رسول اللہ لکھا پایا جائے گا۔ خدا ایک پر ہو تو ایک پر محمد، خدا ایک پر ہو تو ایک پر محمد، اگر قلب اپنا دوبارہ کروں میں۔ احباب وقار، دنیا کی ایک عام فہم مثال ہے کہ انسان جس سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہے، جس سے سب سے زیادہ پیار کرتا ہے، ہر محفل میں بیٹھ کر، ہر مجلس میں بیٹھ کر اس کی تعریف کرتا ہے، اس کی مدح بیان کرتا ہے، ہر محفل میں بیٹھ کر اپنے محبوب کے فضائل و کمالات بیان کرتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان اس سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ اسی طرح امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروانہ شمع رسالت الشاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن بھی حضور کی ذات سے سب سے زیادہ محبت فرمایا کرتے تھے۔ اسی لیے تو آپ نے عشق مصطفیٰ کی ملت اسلامی میں ایسی روح پھونکی کہ مشرق و مغرب سے لے کر شمال سے لے کر جنوب تک ہر طرف سے مصطفیٰ جان رحمت کے ترانے گونجنے لگے۔ احباب وقار، اگر امام اہل سنت کے عشق رسول کا اندازہ صرف آپ کے نعتیہ کلام سے لگایا جائے تو آپ کے کلام کے اکثر اشعار میں قرآن پاک کی آیات اپنی مہک لٹاتی ہوئی نظر آئیں گی، جیسے کہ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قرآن کریم میں وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ۔ اس کو میرے امام نے اشعار میں یوں بیان فرمایا کہ ہے کلام الہی میں شمس الضحیٰ، تیرے چہرہ نور فضا کی قسم، ہے کلام الہی میں شمس الضحیٰ، تیرے چہرہ نور فضا کی قسم، قسم شب تار میں راز یہ تھا کہ حبیب کی زلف توتا کی قسم۔ اور پھر رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور میرے امام نے اس کو اشعار میں کیسے بیان فرمایا کہ تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیری خلق کو حق نے جمیل کیا، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شاہ، تیرے خالق حسن و ادا کی قسم، تیرے خالق حسن و ادا کی قسم۔ احباب وقار، امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروانہ شمع رسالت فناف رسول کے ایسے مرتبے پر فائز تھے کہ آپ فراق مصطفیٰ میں اکثر غمگین رہتے اور اکثر سر آہیں بھرا کرتے تھے۔ آپ عشق مصطفیٰ میں اتنے مستغرق ہو چکے تھے کہ آپ ہر چیز برداشت کر لیتے، مگر یہ کبھی برداشت نہ فرماتے کہ کوئی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ذرا سی بھی ادبی کی کوشش کرے۔ امام اہل سنت جب پیشہ ور گستاخوں کی گستاخانہ باتوں کو پڑھتے تو آپ کی آنکھوں سے آنسوں کی جھڑی لگ جاتی اور آپ اس پر زور انداز میں فرماتے کہ وہ بھگلا کر امام اہل سنت کو برا بھلا کہنا شروع کر دیتے۔ تو امام اہل سنت خود ہی فرماتے ہیں کہ کل کے رضا ہے خنجر خون خار برقبار، کل کے رضا ہے خنجر خون خار برقبار، آدھا سے کہہ دو خیر منائے نشر کرے، آدھا سے کہہ دو خیر منائے نشر کرے۔ احباب وقار، امام اہل سنت کا عشق رسول کس کمال درجے کا تھا کہ حضور کی ذات تو حضور کی ذات ہے نا، جو حضور کے در سے ہو کے آتا، جو حضور کی بارگاہ میں سے ہو کر آتا، آپ اس سے بھی والہانہ محبت فرمایا کرتے تھے۔ چنانچہ جب کوئی حاجی صاحب حج کر کے واپس آتے یا کوئی عمرہ کر کے آتے اور آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے، آپ سب سے پہلا سوال یہ ان سے فرماتے کہ کیا حضور کی بارگاہ میں حاضری ہوئی ہے کہ نہیں؟ اگر وہ اس کا جواب جی ہاں میں دیتے تو آپ فوراً ان کی کرم گوشی فرما لیا کرتے تھے، اور اگر وہ یہ کہتے کہ حضور کی بارگاہ میں حاضری نہیں ہوئی تو آپ بالکل کلام نہ فرماتے۔ اسی طرح ایک دن ایک حاجی صاحب حج کر کے واپس آئے تو آپ نے سب سے پہلا سوال ان سے یہ فرمایا کہ کیا حضور کی بارگاہ میں حاضری ہوئی ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ حاضری تو ہوئی ہے لیکن صرف اتنی ہوئی ہے کہ صرف 2 دن ہی وہاں قیام رہا۔ تو آپ نے کیا ہی خوبصورت جواب ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا کہ یہ تو وہ در ہے کہ جہاں پہ 2 گھڑی کی حاضری بھی باعث سعادت ہے، اور آپ تو بحمدہ تعالیٰ 2 دن وہاں قیام فرما کر آئے ہیں۔
تو میرے امام کیا فرماتے ہیں کہ خدا نے حج بھی ان کے طفیل کرا دیا، ان کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دیا، اصل مراد حاضری اس پاک در کی ہے۔ احباب جی وقار، اعلی حضرت کا عشق رسول کتنا تھا کہ جب آپ پہلا حج کر کے واپس آئے تو آپ کی زوجہ فرماتی ہے کہ رات کو 2 بج جاتے، رات کو بڑا ٹائم ہو جاتا، میری آنکھ کھلتی تو میں دیکھتی کہ آپ رو رہے ہیں، میں پوچھتی کہ آپ سوئے نہیں؟ تو آپ کہتے ہیں کہ ہاں میری ماں، مجھے مدینہ بہت یاد آتا ہے، وہاں کا انداز بھولتا نہیں ہے۔ تو آپ کی اہلیہ نے عرض کی کہ یا سیدی آپ دوبارہ چلے جائیں، اتنی جائیداد ہے، اتنی رقم ہے، اتنا پیسہ ہے، آپ دوبارہ چلے جائیں۔ تو آپ نے فرمایا نہیں، ابھی درمیان والے بھائی کا نمبر ہے، اس کے بعد تیسرا جائے گا، پھر دیکھیں گے والدہ کس کو بھیجتی ہے۔ بہرحال وقت گزرتا گیا، بلاوا آ گیا، مولانا حسن رضا خان علی رحمت الرحمن کے نام کی چٹھی نکل آئی کہ وہ حج پر جائیں گے۔ سفینہ تیار ہو گیا، سوئے طیبہ جانے والوں ہمیں چھوڑ کر نہ جانا۔ بہرحال سفینہ تیار ہو گیا۔ جب وقت قریب آتا گیا، جو وقت قریب آتا گیا، سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی طرف بڑھنے لگی۔ بیڑا مدینے کے تیار ہو گیا۔ آپ کی والدہ نے آپ کو کہا کہ اپنے بھائی کو چھوڑ آئیے۔ جب آپ اپنے بھائی کو چھوڑنے گئے تو لکھنے والے لکھتے ہیں کہ اتنا مدینے جانے والے نہیں رو رہے تھے جتنا آپ خود رو رہے تھے، اور ساتھ ساتھ اپنے بھائی کے کان میں یہ کہہ رہے تھے کہ حضور کی بارگاہ میں میرا بھی سلام عرض کرنا، اور کہنا کہ یا رسول اللہ، بڑا روتا تھا، بڑا تڑپتا تھا، دوبارہ حاجی کا شرف عنایت فرمائے۔ اتنا روئے، آپ اتنا روئے کہ جو لوگ کشتی میں سوار تھے مدینہ شریف جانے والے، وہ سارے کشتی سے باہر نکل آئے اور کہنے لگے کہ ہم نے آپ کے بغیر جانا ہی نہیں ہے۔ وہ شاعر کہتا ہے کہ بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے، بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے، کرم کی جب نظر ہوگی مدینے ہم بھی جائیں گے، اور اگر جانا ہوا مدینے ہم غم کے ماروں کا، مکینے گنبد خضرا کو حال دل سنائیں گے۔ امام اہل سنت سے کسی نے کہا کہ آپ نے ساری نعتیں لکھی ہیں، آپ نے حمد نہیں لکھی، تو آپ کیا فرمانے لگے؟ آپ نے فرمایا کہ وہ خدا وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمہ تن کرم بنایا، وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمہ تن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آسکاں بتایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ اور پھر فرمانے لگے کہ ارے اے خدا کے بندو، کوئی میرے دل کو ڈھونڈو، ابھی پاس تھا میرے تو ابھی کیا ہوا خدایا، نہ کوئی دیا نہ آیا، نہ کوئی دیا نہ آیا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ بہرحال آپ نے اس سے کہا کہ اگر تم میرے بغیر نہیں نہ جاتے تو میں اپنی والدہ کی اجازت کے بغیر نہیں جاؤں گا۔ آپ والدہ کے بڑے فرمانبردار تھے۔ واپس آئے، والدہ کی بارگاہ میں ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوئے اور سلام عرض کیا۔ والدہ نے یوں نگاہ اٹھائی اور پوچھا، بیٹا بھائی کو چھوڑ آئے ہو؟ مولانا حسن اللہ خان کو چھوڑ آئے ہو؟ تو آپ کی آنکھوں سے 2 قطرے آنسوں کے گرے۔ تو والدہ ماں ہوتی ہے نا، چہرے کو دیکھ کر دل کی کیفیت کو پہچان لیا اور فرمایا کہ بیٹا مجھے پتا تھا کہ جب تم وہاں جاؤ گے نا تو تم سے رہا نہیں جائے گا، میں نے تمہارا سامان تیار کر دیا ہے، جاؤ تم بھی مدینے جاؤ اور حضور کی بارگاہ میں میرا بھی سلام کہنا۔ اعلیٰ حضرت تڑپے، روئے اور کہنے لگے کہ ان کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دیا، ان کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دیا، اصل مراد حاضری اس پاک در کی ہے، ہم نے تو کعبے کا نام تک نہ لیا، طیبہ ہی کہا، ہم نے تو کعبے کا نام تک نہ لیا، طیبہ ہی کہا، کسی نے جو پوچھا کہ نیت کدھر کی ہے۔ بہرحال آپ عرب شریف پہنچے، وہاں پہ آپ کے خلیفہ تھے مولانا ضیاء الدین مدنی، آپ نے حج کیا، ان کے گھر تشریف لائے۔ مولانا ضیاء الدین مدنی فرماتے ہیں کہ سارا دن روتے گزر جاتا، ساری رات روتے گزر جاتی۔ ایک دن میں نے ہاتھ باندھے اور عرض کی، حضور خادم ہوں، نوکر ہوں، مرید ہوں، لیکن یہ ہر وقت رونا کیسا؟ تو آپ فرمانے لگے کہ ضیاء الدین، میں ہند سے جا کر مدینہ شریف آیا ہوں، لیکن یہاں بھی محبوب پردوں میں ہے، میں حضور کا ظاہری آنکھوں سے دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ ساری رات روتے گزری،
صبح ہوئی تو زیادہ مدی فرماتے ہیں کہ تہجد کے وقت مجھے جگایا اور فرمانے لگے کہ زیادین آج نیا کلام لکھا ہے، چلو چل کر حضور کو سناتے ہیں۔ جالیوں کے سامنے کھڑے ہوئے اور وہاں پہ پڑھنے لگے کہ وہ سوئے لال ازار پھرتے ہیں، وہ سوئے لال ازار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں۔ فرمانے لگے کہ یا رسول اللہ، یہ جو دن اور بہار ہے یہ یہاں پر چکر ہی اس لیے لگاتے ہیں، یہ یہاں پر پھیرے ہی اس لیے لگاتے ہیں کہ میرے محبوب کا ڈیرا یہاں پر ہے۔ وہ سوئے لال ازار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں۔ اور پھر فرمانے لگے کہ جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں۔ زیادین مدی فرماتے ہیں کہ پھر مجھ سے کہنے لگے کہ زیادین وہ دیکھ حکمران کھڑے ہیں، وہ دیکھ بادشاہ کھڑے ہیں، وہ دیکھ مصر کا حکمران کھڑا ہے، وہ دیکھ یمن کا بادشاہ کھڑا ہے، وہ دیکھ شام کا حکمران کھڑا ہے، اور دیکھنا کہ اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں۔ جب یہ الفاظ کہے نا تو مولانا زیادین مدی فرماتے ہیں کہ مجھ سے کہنے لگے کہ زیادین لگتا ہے کہ میری مزوری نہیں ہو رہی حضور کی بارگاہ میں، لگتا ہے کہ میری حاضری نہیں ہو رہی۔ اور پھر کہتے ہیں کہ زیادین دیکھ کہ میں کتنا بڑا بن گیا ہوں کہ حضور کا ظاہری آنکھوں سے دیدار طلب کر لیا ہے۔ کیا میں اس قابل ہوں کہ میں نے حضور کا دیدار ظاہری آنکھوں سے طلب کیا؟ اور پھر خود سے مخاطب ہوئے اور خود کو کہنے لگے کہ احمد رضا، کیا تیری آنکھیں اس قابل ہیں؟ کیا تیری آنکھوں کا وضو ہے کہ تو حضور کا ظاہری آنکھوں سے دیدار کر سکے؟ اور پھر کہنے لگے کہ کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا۔ مولانا زیادین مدی فرماتے ہیں کہ مجھ سے کہنے لگے کہ وہ دیکھ محدثین کھڑے ہیں، وہ دیکھ حکمران کھڑے ہیں، وہ دیکھ بادشاہ کھڑے ہیں۔ اور پھر فرمانے لگے کہ کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے کتے ہزار پھرتے۔ مولانا زیادین مدی فرماتے ہیں کہ جب یہ الفاظ کہے نا، یہ الفاظ کہنے کے بعد مولانا زیادین مدی فرماتے ہیں کہ جالیوں کا دروازہ میں نے خود کھلتے دیکھا ہے، پردے ہٹتے دیکھے ہیں، اور امام احمد رضا خان کو حضور کے قدموں سے لپٹتے دیکھا ہے۔ اور پھر میں مچل مچل کر کہہ رہا تھا کہ اب ہر کوئی پوچھے تیری بات رضا، اب ہر کوئی پوچھے تیری بات رضا۔ تیرے عاشق ہزار پھرتے ہیں، تیرے عاشق ہزار پھرتے ہیں، وہ سوئے لال ازار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں۔ اور امام احمد رضا خان فرماتے ہیں کہ یہاں تو یہاں ہے نا، حشر میں ہمارا عالم کیا ہوگا کہ باغ جنت میں محمد مسکراتے جائیں گے، پھول رحمت کے جھڑیں گے ہم اٹھاتے جائیں گے، اور خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے، خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے کہ یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے۔ احباب ذی وقار، امام اہل سنت حضرت علامہ مولانا الشاہ امام احمد رضا خان باغ عشق مصطفیٰ کی وہ پھول ہیں، باغ عشق مصطفیٰ کی وہ کلی ہے کہ جنہوں نے اپنی مہک سے مردہ دلوں کو ایسی جلا بخشی کہ وہ عظمت مصطفیٰ کے ترانے گانے لگے۔ پھر اسی لیے تو ہم کہتے ہیں کہ ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ، ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ، سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام، سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام، وما علینا الا البلاغ المبین۔